السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. سب سے بڑی جو خبر ہے صدف جبیں اور روبا حیدر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، میں نے ابھی ان کی پوسٹ جتنی بھی میرے پاس شیئر ہوئی ہیں اور جیسے خبریں آئی ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، ایف آئی نے جیسے اٹھایا ان کو جس طرح، اور ایف آئی آر جو ڈیٹیلیں دی ہوئی ہیں، میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ یار خدا را کیا اختلاف رائے کو اس حد تک میں بڑا سخت ایکشن لینے لگا ہوں. ان دو کیسز میں انشاءاللہ عزیز میں اور میری ٹیم جو ہے جمعرات تک کا 2 دن کا ریمانڈ دیا ہے، اس میں پیش ہوں گے. اس پہ ذرا تفصیلی بات کرتے ہیں. مشاہد حسین نے کیا کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ گارنٹر بن جائیں گے، کس کے بنیں گے؟ چلیں اس پہ بھی. اور ملک کے اندر جو مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں وہ کیا سسٹم بنا رہی ہیں، لوٹ مار چل رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خدا را ہوش کے ناخن لے لیں، اب بھی بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. پیکا قانون جو ہے کس طرح ظلم کر رہا ہے، وہ ابھی میں آپ کے ساتھ وہ اکٹھی میں گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. اور ٹھیک ہے نا جی، اب یاد رکھنا ہے ہمیں کیسے ہو گیا. جو نیب اب جاگ گیا، آج وہ بتا رہا ہے کہ ملک ریاض کے خلاف یہ ہے وہ ہے. وہ بھائی کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا ہے ایسا کیس ہے؟ نہ منی لانڈرنگ ہے، نہ میں سارے کیسز جانے ہوئے، میں سارے کیسز دیکھے ہوئے ہیں. ان میں کراچی کے حوالے سے سیٹلمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے. جو ریالٹی کے اوپر چیزیں ہیں، باقی کیا رہ گیا ہے؟ باقی جہاں تک ہے عوام کو پلاٹ مل گئے ہیں، چیزیں مل گئی ہیں ساری، چلیں اس پہ بھی گفتگو ہوگی. اسلام آباد کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ کام آپ کا ہے اور وضاحت آپ لوگوں نے دینی ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ سی آئی اے کچھ لوگ اٹھاتے ہیں، دفتر واقع I-9 میں بلایا جاتا ہے. 2 آپشن دی جاتے ہیں، یا تو رشوت یا پھر کسی ایف آئی آر میں آپ کو نامعلوم میں ڈال دیا جائے گا. اب یہ دیکھیں نا، اور یہ ظلم و ستم ابھی ختم نہیں ہوا. یعنی یہاں پر پولیس جو ہے جھوٹے مقدمے، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، نیب، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس حد تک چل رہی ہے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں، عوام کو تنگ کر رہے ہیں نا. عوام ریاست سے دور ہوتی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ کیا کریں گے، اس سے دبا کے جتنی تکلیف ہوگی برداشت ہوگی، وہ آخر عوام تو اور آپ کے خلاف اٹھتی رہے گی. اور یہ اس میں کوئی بیٹر سینس پریویل کرنے کے حوالے سے کسی نے سوچا نہیں ہے. اس کی تحقیق ہونی چاہیے. میرے تک یہ خبر آئی ہے، میرے پاس شورٹی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی ریالٹی میں ایسی کوئی چیز ہے کہ جو میں کنفرم کر سکوں کہ واقعی ایسا واقعہ ہے. لیکن میرے تک ایک انفارمیشن آئی ہے، اب آپ تک شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سچ بتا سکیں. صدف جبیں اور روبا حیدر کو پرچے درج ہوئے 2 ایف آئی اے نے، کوئی اپنا مریم صفدر کے خلاف کوئی پوسٹر لگائی ہیں اس وجہ سے. اور میں نے وہ ساری چیز سنی ہے، میں نے وہ دیکھا. میں نے کہا شاید کوئی جو اے آئی سے کوئی ویڈیو بنا کے لگی ہو، میرے تک تو انفارمیشن نہیں آئی ہے. 2 دن کا ریمانڈ دیا ہے. پولیس نے پہلے چکر دیتی رہی کہ تھانے لے کر گئے ہیں. ایف آئی اے میں پہلے یعنی مجھے بتایا گیا، لیکن یہی بعد میں پتہ چلا جو میرے تک انفارمیشن دی گئی. اب جو کہ ریمانڈ 2 دن کا دے دی ہے، پوری ٹیم اور میں انشاءاللہ العزیز اس میں جائیں گے اور بڑی امید ہے کہ ہم ان کو ڈسچارج کرائیں گے. ان کے خلاف کیس کوئی نہیں بنتا. ان کو ایف آئی اے کے حوالے کرنے کی بجائے تھانے جیل بھیج دی ہے کہ 2 دن جیل میں رہیں. انکوائری اور انویسٹیگیشن ساری بانی، وہاں تک ساری چیزیں سامنے آئے گی. اور جس اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اکاؤنٹ بھی جعلی ہے، یعنی ہم پتہ نہیں جان نہیں دینی ہے رب کو. اس طرح ظلم کریں گے، ایف آئی اے ظلم کرے گی یا لوگ ظلم کریں گے اور ہم جھوٹے پرچے دے کے عوام کو اور مزید دور کرتے رہیں گے. یہ نہیں چل سکتا نظام. دیکھیں یاد رکھیے گا، ناانصافی پر مبنی جو ہے نا معاشرہ چل نہیں سکتا ہے. یہ ناانصافی جتنی کر رہے ہیں، اور میں اس معاملے کو عدالتوں میں اب لے کر آؤں گا. اور ایف آئی اے کا میں ڈیٹا میں سارا اکٹھا کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ ایف آئی اے نے اب تک سائبر کرائم نے کتنے پرچے درج کیے ہیں اور ان پرچوں میں سے کیا ہوا، کتنے لوگوں کو اٹھایا، ریمانڈ کتنے ہوئے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ العزیز سامنے لے کے آئیں گے اور اس کو پبلک انٹرسٹ کی شکل میں بناؤں گا. اور بہت جلد کوشش میری ہوگی، میں دیکھیں میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں چاہتا. اگر جس نے ظلم کیا، زیادتی کی، اس کے ساتھ بالکل کریں آپ، لیکن جس طرح یہ ایف آئی اے استعمال ہو رہا ہے نا، یہ بڑا ایک تکلیف ہے. اور عدالتیں ہماری اس معاملے کو سیریسلی دیکھ نہیں رہی ہیں. اور الیکٹرانک کی روک تھام کے لیے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جگہ وزارت داخلہ دیکھے گی. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں، پی کا ایکٹ 2016 وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وزارت داخلہ کو منتقل کرنے کی منظوری دے دی ہے تاکہ اور ظلم بڑھے اور زیادتیاں ہوں اور تمام معلومات بشمول عمل درآمد
اور زرداریوں کو وزارت داخلہ کے سپرد کر دیا. اور اب اس میں کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بڑا پلیٹ فارم پر مزید کریک ڈاؤن شروع کیا جانے والا ہے. یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ یہ معاملہ اب رکے گا نہیں, یہ معاملہ اور سخت ہوگا, اور سختی سے ان معاملات کو نپٹا جائے گا آئرن ہینڈ سے. اور اس لیے اب دیا ہے وزارت داخلہ کو پی کا ایکٹ کی جگہ تھے. اب اس کو دیکھتے ہیں, ہم اس کی ٹرانسفر کو بھی دیکھیں گے, میں اس بابل معاملے بھی دیکھوں گا. کچھ تھوڑی سی مصروفیت زیادہ ہے, ٹیم آج کل میرے پاس پوری نہیں ہے, جس کی وجہ سے دقتیں ہو رہی ہیں. عمران خان کے خلاف گواہ بننے سے انکار کرنے والے ملک ریاض کے خلاف فراڈ اور دھوکہ دہی کی انکوائریاں زیر التوا ہونے کے لیے نا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے نیب نے کیا کارکردگی بتایا نا کیا کیا ہے. یہ تو پرانے کیسز ہیں سارے, نیب ترامیم کے بعد اس کی کوئی حیثیت رہ نہیں گئی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے زیر تفتیش ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مضبوط شواہد ہوتی تب تک ریفرنس نہ فائل ہو چکے ہوتے, یعنی کب تک بیوقوف بناتی رہے گی نیب. اور اب کراچی کی زمین کی بات کر رہے ہیں, کراچی تو بھائی 460 ارب روپے آ گیا ہے. تخت پڑی راولپنڈی اور نیو مری میں نہ صرف سرکاری بلکہ نجی اراضی پر یعنی ان پراپرٹیز کی قیمتوں کے حوالے سے آپ بڑی وضاحت کے ساتھ آتی ہے. شاملات کی زمین ہے, لیکن جس طرح ملک ریاض کو مجبور کیا گیا کہ نہیں جناب یہ شاملات کی زمین نہیں ہے, یہ سرکاری زمینیں ہیں, اور وہ ریکارڈ کے اوپر بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ساری دیکھی ہیں. یہ جتنا بھی نیب نے دیا ہے, نیب کیا خاموش بیٹھا رہا؟ نیب پچھلے 2.5-3 سال سے کچھ قوم کو بتایا؟ آج نیب کو یاد آ گیا ہے, آج یہ بات کر رہے ہیں. کیا 160 ملین 171 ملین کے کیس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ کیا کو منی لانڈرنگ کا کیس سامنے لے کے آئے؟ نیب تو اب بڑی باتیں کرتا رہے گا نا. اب میں ان سارے کیسز میں دیکھتا رہوں تو مجھے تو اندازہ ہے نا. اور ملک ریاض کی کریڈیبلٹی آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے پاکستان میں فراڈ کیا ہوتا دبئی کراچی کھڑا ہوتا, یا بیریا لاہور کے پروجیکٹ جتنے ہیں بڑے زبردست طریقے سے چلتے ہیں, کہیں کسی جگہ کوتاہیاں کمیاں اپنی رہ جاتی ہیں. اور بین الاقوامی دنیا میں دیکھیں دبئی کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ ملک ریاض نے کھڑا کرنے جا رہے ہیں, اور وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ لیجئے گا. بھائی وہ کون سی نیب کا اعتبار کریں؟ اس نیب کا کہ جس نے آج تک کرپشن کی باتیں کی ہیں, اور کوئی کل سیاسی طور پر جتنے کیسز ہیں دبا دیے جاتے ہیں اور سیاسی طور پر کیسز اٹھا لیے جاتے ہیں, یہ اس نیب کی بات کر رہے ہیں. اس نیب پہ کون یقین کرتا ہے؟ اس نیب پہ کوئی یقین نہیں کرتا. ورلڈ بینک نے پاکستان کی جو معیشت کی شرح جو ہے نمو خط میں سب سے کم رہنے کی پیشگوئی کر دی گئی ہے. قرضوں پر سود کی ادائیگی غیر یقینی صورتحال بڑا مسئلہ قرار, اور رپورٹ میں معمولی معاشی بہتری شرح مہنگائی میں کمی کا تذکرہ کیا ہے. 2024 اور 2025 کے دوران جی ڈی پی کی شرح جو ہے 2.8% رہنے کی پیشگوئی کی ہے, جبکہ اس سے پہلے آئی ایم ایف نے 3% اور حکومت نے 3.6% شرح نمو کا تخمینہ لگایا تھا. اور عالمی بینک نے جو ہے نا عالمی اقتصادی امکانات رپورٹ 2025 جاری کی ہے. 2024 کے مقابلے میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ میں 0.5% بہتری ظاہر کی گئی ہے, اور آئندہ سال بھی کوئی یعنی اتنی کوئی زبردست نہیں جو کہہ رہے ہیں, وہ بھی 3.2 تک توقع کی جا سکتی ہے. آخر میں صرف اتنا بتا دیں, وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. مشاہد حسین سعید نے کہا کہ پاکستان ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کا گارنٹر بن جائے, اور وہ عمران خان کی رہائی کی بات کرے. عمران خان کی لابی پاکستانی سرکاری سسٹم سے زیادہ مضبوط ہے. اب یہ بات انہوں نے کہی ہے, اب اس بات میں کس حد تک سچائی ہے اپنی جگہ ہے, لیکن ایبسولوٹلی ناٹ کے نعرے سے پیچھے پاکستان تحریک انصاف نہیں ہٹے گی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ.